جنگ بندی کے بعد اسرائیل سے تباہی اور بربادی کی خبریں آنا شروع۔ ایرانی میزائلوں نے اسرائیل میں کتنی تباہی مچائی، اسرائیل کو کتنے ارب ڈالرز کا نقصان ہوا، اور کیا اب اسرائیل ایران کا مقابلہ کر پائے گا؟ اس بارے میں اظہر علی خان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر بھائی، سیز فائر ہوا، اس کے بعد یہ اطلاعات آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ایران نے اسرائیل میں کتنی تباہی پھیلائی، کیونکہ ہو یہ رہا تھا کہ جنگ کے دوران اسرائیل سے خبریں نہیں آ رہی تھی، انہوں نے بہت زیادہ میڈیا پہ پابندی لگا رکھی تھی۔ اب اسرائیل سے خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، کتنی تباہی ہوئی، کتنی فضائیہ کو نقصان پہنچا، ان کی فوج کو کتنا نقصان پہنچا، کیا اطلاعات ہیں، کتنا نقصان اب تک اسرائیل کو اس جنگ میں اٹھانا پڑا ہے؟ اسرائیل کو ایران نے برباد کر دیا اور اس کے تمام دفاعی نظام کو تباہ کر دیا، اس کے شہری نظام کو تباہ کر دیا، اس کی گورنمنٹ کو تباہ کر دیا۔ وہاں ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے، اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ جیروسلم پوسٹ کہہ رہا ہے، جو ان کا اپنا اخبار ہے۔ کوئی اور کہتا تو بندہ کہتا کہ شاید یار فیک ہو سکتا ہے یا جھوٹ ہے کوئی جیسی، لیکن اگر ان کا اپنا اخبار جس پہ پابندیاں بھی تھی وہ بتا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس پہ واقعی سچائی ہوگی۔ جی، وہ یہ بتا رہا ہے جیروسلم پوسٹ کہ اب تک جو ایران اور اسرائیل کی وار ہے، اس سے اسرائیل کو 11 ارب 30 کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی فگر ہے، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اس کو بہت احتیاط سے انہوں نے پچ کیا ہوگا۔ یہ لاسز 11 ارب ڈالر سے کہیں زیادہ ہوں گے، تب جا کے انہوں نے اونٹ کے منہ میں زیرے کے مصداق یہ چیز انہوں نے کی ہے، اور یہ ان کے گورنمنٹ پیپرز کے اندر آ گیا ہے۔ یہ ان کے سرکاری کاغذات جو فائنینس سے جڑے ہوئے ہیں، جو بجٹ ریلیز کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اظہر بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے نقصان کو کاؤنٹ کر کے سرکاری دستاویزات کا حصہ بنایا جاتا ہے تو تھوڑا سا نا اس کو کم کر کے دکھایا جاتا ہے، تاکہ تھوڑا سا اندازہ رہے کہ یہاں اتنا نقصان نہیں ہوا۔ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر یہ 11.5 ارب ڈالر کی بات کریں تو اس کا مطلب یہ ڈبل ہوگا۔ یہ بالکل ڈبل ہوگا، ہو سکتا ہے ڈبل سے بھی زیادہ ہو، اور یہ نتن یاہو کے منہ پہ تماچا ہے۔ 11 ارب ڈالر بھی چھپ جانا کسی اخبار میں، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اور اصل میں اس لاسز اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اگر آپ ایک ہی رات کی بات کریں نا، جس میں ایران نے ان کی فضائیہ کو اڑا دیا تھا، فارورڈ آپریشنز کو اڑا دیا تھا، تو وہی تقریباً 4 ارب ڈالر کے لاسز سے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس 11.5 ارب ڈالر میں وہ 4 ارب ڈالر کے لاسز نہیں ہوں گے۔ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بنائے براق میں جو میزائلوں کی بوچھاڑ ہوئی تھی، تل ابیب کو تو چھوڑ ہی دینا، بنائے براق ان کا ایک جو شہر ہے، اس پہ جو حملے ہوئے تھے وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو حیفا کی آئل ریفائنری کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، جو کیمیکل فیکٹریز کو زمین بوس ہو گئی تھی حیفا کی آئل ریفائنری تو تباہ ہو گئی، ان کی ڈرون کی سب سے بڑی فیسلٹی اسرائیل کی تل ابیب کے پاس تباہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ کیمیکل کے پلانٹس تباہ ہو گئے، ان کے ایکسپورٹ کے جو زونز تھے جہاں بہت ساری فیکٹریز تھیں وہ تباہ ہو گئیں، اس حد تک کہ انہوں نے کہا کہ ہماری ایکسپورٹس پہ براہ راست اثر پڑے گا، اسرائیل سے کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی۔ تو یہ ان سب کو ایگریگیٹ ایک ٹوٹل اگر آپ کر کے دیکھیں گے، جمع کرنا شروع کریں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہی کوئی 15-20 ارب ڈالر بن جاتے ہیں۔ تو کہ 11 ارب ڈالر کی تو بات بہت چھوٹی رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جو شہری نظام ہے، اس میں ایک بہت ہی چھوٹی بات کرتے ہیں ہم، سینیٹیشن کا نظام تباہ ہو گیا۔ ہاں، اس بارے میں اور آپ نے ایک سٹوری بھی کی تھی کہ ویلاگ کیا تھا کہ سینیٹیشن کا نظام بالکل تباہ برباد ہو گیا، اور جن بنکرز میں لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بدبو سے ہماری موت واقع ہو جائے گی، بھائی ہمیں یہاں سے نکالو۔ وہ باہر نکل آئے تھے، انہوں نے کہا بھائی ہمیں بدبو سے نہیں مرنا، چلو میزائل سے ہی مر جاتے ہیں۔ انہوں نے مظاہرے کرنے شروع کر دیے تھے، اور وہاں پہ اندازہ یہ ہوا کہ جو ان کا سینیٹیشن کا نظام تھا وہ تباہ ہوا میزائل حملوں میں۔ تو وہ ایک آبنائے غلاظت تھا جو وہ تل ابیب میں بہہ رہا تھا، اور بنائے براق میں بہہ رہا تھا، تو اس سے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، ان کے گھروں میں بھی چلا گیا تھا۔ پھر صاف پانی کا جو نظام تھا، اتنا بڑا نظام تھا، وہ سب تباہ ہو گیا۔ اس کے اندر الیکٹریسٹی کا جو نظام تھا تل ابیب اور اس کے اراؤنڈ کئی شہروں کے اندر، وہ پریسیجن کے ساتھ اور ایکوریسی کے ساتھ جو میزائل حملے کیے ایران نے، اس میں تباہ ہو گیا۔ تو ایک ایسی تباہی کی داستان رقم ہوئی ہے اسرائیل میں کہ آپ اگر شعبہ وائز بھی اس کو کہیں، آپ اٹھا کے دیکھیں نا سیکٹر وائز، تو بھی آپ اس تباہی کو اگر نوٹ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 11 ارب ڈالر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو شاید ایک آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور ایرو 3 والے جو 3-4 ملٹی لیئر ڈیفینس سسٹم تھے وہ تھے، انہی کا خرچہ ہو سکتا ہے۔ پھر انٹرسیپٹرز آپ نے سارے ضائع کر دیے، 3
بڑے دفاعی نظام کے انٹرسیپٹرز آپ کے پاس نہیں ہیں. ایئر فورس کے لیے آپ کے پاس جو طیارے ہیں لڑاکا, ان کے لیے آپ کے پاس میزائلز نہیں ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس گیجٹس نہیں ہیں. اسرائیلی فوج کے پاس گیجٹس ختم ہو گئے جو وہ لڑتے تھے حفاظتی طور پہ پہننے کے بعد اور ان کو استعمال کرتے تھے جنگ میں, وہ سارے ختم ہو گئے. اس کے علاوہ جو بنکر سے اسپیشل بنائے ہوئے تھے, بہت مہنگے بنکر سے, جس میں ان کی ملٹری براس بیٹھ کے میٹنگ کرتی تھی, ملا کرتی تھی, وہ آ کے اس پہ جو ہائپر سونک میزائل کے اٹیک ہوئے, بیلسٹک میزائل کے اٹیک ہوئے, اس میں وہ تباہ ہو گئے. تو ایک تباہی کی داستان ہے جو اگر آپ اس کو دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ 11-11.5 ارب ڈالر کچھ بھی نہیں ہے. اور اس میں زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ کس طرح اب یہ پیسہ ارینج کرے گا اسرائیل. یہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے کہ کس طرح سے یہ پیسہ اب اسرائیل کرے گا, کیونکہ یہ ایک بار پھر امریکہ کی جو جھولی میں کے آگے جھولی پھیلا کے پہنچ جائیں گے, ان کے ٹیکس پیئر سے پیسے لیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جتنے انفراسٹرکچر کا نقصان اٹھانا پڑا اسرائیل کو, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا عرصہ لگے گا اسرائیل کو واپس اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے؟ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے. اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ اسرائیل کو کتنا ٹائم لگے گا, اور دوسرا ایران کیا کر رہا ہے. اسرائیل, میں ابھی پڑھ رہا تھا, ایران نے, وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, پہلے آپ اسرائیل کا سنیں کہ اسرائیل میں جو چیزیں تباہ ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنا تو بہت دور کی بات ہے. شہری سروسز فون ہی نہیں اٹھا رہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو گیا. تو مثال کے طور پہ اگر میرے سامنے ایک پل ہے, وہ تباہ ہو گیا, اور میں نے کسی کو بتایا کہ بھائی آپ کو پتہ ہے یہ پل تباہ ہو گیا, تو وہاں فون اٹھانے والا کوئی نہیں. اگر ان کو پتہ بھی چل جائے تو وہ وہاں آ کے کر نہیں سکتے, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم اسٹیٹ آف وار میں, حالت جنگ میں, ابھی جو کچھ بھی ہوگا بعد میں ہوگا. لیکن ایک بہت ہی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں, جو ایران ہے اس نے ری بلڈ کرنا شروع کر دیا ہے. اچھا, زبردست. ان کی ایک ٹرین چلتی تھی جو چلتی تھی تہران سے لے کے, ان کا ایک ترکی کا ایک شہر ہے وہاں تک, تو اس کو نقصان پہنچا تھا, انہوں نے وہ ٹھیک کر لی. زبردست. اور وہ بڑی تیزی سے وہ کام کر رہے ہیں. وہ تیزی سے کام کر رہے ہیں, بحالی پہ کام شروع کر دیا. تو ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ ایران حالت جنگ میں ہے, اور وہ اس کو کوئی بہت زیادہ سیریس لیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کی جس سے جنگ ہو رہی ہے اس کی تیاری ہم نے پہلے سے کی ہوئی تھی. اس کی بھی تیاری کی ہوئی تھی کہ جنگ کے ساتھ اگر ہمیں بحالی کا عمل کرنا ہو تو ہم کیسے کریں گے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ خون کی کمی ہو گئی تھی, احتیاط کی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار کس طرح سے ہوگا, پتہ نہیں کیسے خون ہوگا. تو انہوں نے ایک کال دے کے دیکھی ایرانیوں کو نا, وہ میں نے سنا ہے ہزاروں لاکھوں لوگ آگے فوراً 2,20,000 بیگ تو فوراً ہی آ گئے خون کے, اور سارا جو کمی تھی وہ ساری پوری ہو گئی. تو ایرانیوں نے نا حیران کیا ہے, اور اسرائیلیوں نے بھی حیران کیا ہے, لیکن اپنی بزدلی کی وجہ سے, لیکن اپنی تباہی کی وجہ سے, اور خوف کی وجہ سے. کتنا ڈرتے ہیں وہ لوگ, نہ جنگ لڑ سکتے ہیں, نہ بحالی کی بات کر سکتے ہیں. وہ بری طرح اسرائیل تباہ ہو چکا ہے, اور نتن یاہو اس تباہی کو دیکھ رہا ہے, اور اس کے پاس اب بتانے کو کچھ نہیں ہے. وہ یہ سمجھ بھی رہا تھا, بتا بھی رہا تھا کہ ایران کو تو کبھی آپ رکھیں ہی نہیں نا کسی اس میں کیٹیگری میں. ایران کو تو ہم ایسی پھونک مار کے اڑا دیں گے. لیکن اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ 50 لاکھ ٹن صرف کاربن ڈائی آکسائڈ لے کر آ گیا ہے وہ اس جنگ کے بعد اپنے تل اویو اور دوسرے شہروں میں. تو نہ وہ سانس لے سکتے ہیں, نہ ان کی جیب میں پیسے ہیں. تباہی ان کی ہو چکی ہے, سینیٹیشن کا نظام ان کا تباہ ہو چکا ہے, پانی کا نظام ان کا تباہ ہو چکا ہے, بجلی کا نظام ان کا تباہ ہو چکا ہے, آئل ریفائنریز فیسلٹیز ان کی اڑ چکی ہیں. تو ان کے پاس اب کچھ بچا نہیں ہے, ان کے پلے اب کچھ نہیں ہے اسرائیل کے. بہت شکریہ اظہر بھائی. اظہر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں. عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.